بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصرالدین سبکتگین کے پاس جے پال کی بدعہدی کی خبر پہنچی تو اس کو یقین نہ آیا اور سمجھا کہ یہ جھوٹی افواہ ہے، لیکن جب اپنے آدمیوں کے واپس پہنچنے کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تو اس نے اس خبر کی تصدیق کے لیے اپنے مخبر روانہ کیے۔ اس عرصے میں ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کے لشکر میں کالنجر گجرات کے لشکر بھی شامل تھے، لاہور پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ مخبروں اور طلائع گیروں نے واپس غزنی پہنچ کر سبکتگین کو اطلاع دی کہ راجہ جے پال تو عنقریب اس پر حملہ آور ہونے والا ہے، اور سبکتگین نے جو اپنے معتمد راجہ جے پال کے ساتھ لاہور روانہ کیے تھے ان کو جے پال نے قید کر لیا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سبکتگین اب اس تیاری میں مصروف ہوا کہ جے پال پر حملہ کر کے اپنے آدمیوں کو قید سے چھڑائے اور اس کو حملے کو روکے، لیکن جے پال کی تیاری بہت زبردست اور صریح تھی۔ سبکتگین ابھی غزنی میں ہی تھا کہ اس کے پاس خبر پہنچی کہ جے پال نے اس کے معتمدوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور دریائے سندھ کو عبور کر لیا ہے، اور یہ کہ اس بار وہ بہت بڑا لشکر لے کر سبکتگین کے خلاف پیش قدمی کر رہا ہے اور اس کا خاتمہ کرنے کے در پہ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سبکتگین اپنے لشکر کے ساتھ غزنی سے چلا اور لمغان کے میدان میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ اس جگہ یہ امر تحقیق طلب ہے کہ لمغان کس مقام کا نام ہے اور کہاں واقع ہے۔ کوئی تو لمغان کو جلال آباد کے متصل بتاتا ہے تو کسی کا بیان ہے کہ لمغان وادی بامیان کا دوسرا نام ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کا نام ازلام تھا، ان کو الملک بھی کہتے تھے۔ ان کا مزار بامیان میں ہے، وہاں کے آدمی کاف کو غین بولتے ہیں، اس لیے الملک کو المغ کہنے لگے، لہٰذا اس علاقے کو المغان کہنے لگے۔ کثرت استعمال سے لمغان رہ گیا تو بابری اور دوسری تاریخوں میں لمغان کی جمع لمغانات استعمال ہوا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نام کئی متصلہ مقامات پر بولا جاتا ہے۔ لمغانات جس علاقے پر بولا گیا ہے وہ ایک وسیع علاقہ ہے جو جلال آباد، کابل اور غزنی کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ بعض مورخین نے درہ خورک سے متعلق جلال آباد کا نام لمغان بتایا ہے۔ بہرحال اس لڑائی کا مقام جلال آباد کے جنوب اور غزنی کے شمال میں سمجھا جاتا ہے۔ یہ مقام بھی سلطنت غزنی کا وسطی مقام تھا۔ سبکتگین اب بھی اپنی سلطنت کے اندر حملہ آور دشمن کو روکنے اور مدافعت کرنے پر مجبور تھا۔ یہاں یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اس دوسری لڑائی کو، جو جے پال کا دوسرا حملہ تھا، سبکتگین کا دوسرا حملہ بتایا جاتا ہے، اور بعض یورپی مورخین نے تو اس کو محمود غزنوی کا دوسرا حملہ بتانا شروع کر دیا۔ بقول زینت التواریخ اس مرتبہ لمغان کے میدان میں راجہ جے پال کے ہمراہ 3 لاکھ کا جرار لشکر اور بہت سے جنگی ہاتھی تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں سبکتگین کی لشکر کی کل تعداد 60,000 سے زائد تھی۔ سبکتگین جب سامنے پہنچا تو اس نے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر جے پال کے لشکر کا معائنہ کیا اور اس کی کثرت دیکھ کر گھبرایا، لیکن پھر اپنے دل کو قوی کر کے یہ تصور کیا کہ کلنگوں کی کثرت سے شاہین کو اور گوسفند کی کثرت سے قصاب کو جس طرح خوف نہیں ہوا کرتا، اسی طرح مجھ کو بھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخر لڑائی ہوئی اور جے پال کو بدترین شکست ہوئی اور شکست کھا کر جے پال بھاگا۔ سبکتگین نے دریائے سندھ کے کنارے تک راجہ جے پال کا تعاقب کیا اور ہندوستان کے لشکر کو دریا پار بھگا کر 10,000 لشکر کے ساتھ اپنے ایک سالار کو پشاور میں متعین کیا کہ ہمیشہ سرحد کی حفاظت کرتا رہے۔ اس لڑائی میں جے پال اس قدر سامان، زر و زیورات، سرائے مصری کی ہر وجہ سے میدان میں چھوڑ آیا تھا کہ سبکتگین کے تمام مصارف جنگ پورے ہو گئے۔ ہندوستان کی متحدہ افواج کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ پنجاب سے بہار اور بنگال، گجرات اور دکن تک حیرت اور حسرت چھا گئی، اور تمام علاقوں میں برہمنوں اور بدھوں کے جو مباحثے اور مناظرے جاری تھے وہ سب یک لخت ملتوی ہو کر غزنی کی اس نئی ریاست کی قوت کو فنا کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ لمغان کی لڑائی کا تمام ہندوستان پر اس لیے زیادہ اثر پڑا کہ اس لڑائی میں ہندوستان کے قریباً ہر حصے اور ہر ریاست کے لشکری شامل تھے۔
اس شکست کو ہر ایک راجا نے اپنی شکست تصور کیا اور عظمیت خوردہ لشکروں نے اپنے اپنے وطن پہنچ کر رداد جنگ سنائی، جس سے سبکتگین کی حیرت انگیز قابلیت اور سپہ سالاری کا سکہ بیٹھ گیا۔ سبکتگین کا حق تھا کہ وہ راجا جے پال کے ملک پر حملہ کرتا اور کم از کم اس کو اپنے وعدے کے اعفاء پر مجبور کرتا جو وہ پہلی مرتبہ فرما برداری اور خراج گزاری کر آیا تھا، مگر اس نے اپنی اس فتح کو غنیمت سمجھا اور اپنے ساتھیوں کے مظلومانہ خون کا بدلہ جے پال کے لشکر کے ان مقتولوں کو تصور کر لیا جو لمغان کے میدان اور دوران فرار غزنوی تلواروں سے ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد سبکتگین کو فوراً شمال کی جانب سامانی سلطنت کے جھگڑے سلجھانے کے لیے جانا پڑا اور ابھی اپنے دارالسلطنت غزنی نہیں آنے پایا تھا کہ بلخ کے متصل 997 میں وہ فوت ہو گیا۔ سبکتگین ایک نیک دل حکمران تھا۔ جامعۃ الحکایات میں لکھا ہے کہ نیشاپور میں جب سبکتگین الپتگین کی ملازمت میں تھا تو اس کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا۔ وہ تمام دن اس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں گھوما کرتا اور جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی وہاں اپنے بچے کے جنگل میں چر رہی تھی۔ سبکتگین نے دیکھتے ہی گھوڑے کو دوڑایا اور ہرنی کے بچے کو پکڑ لیا۔ اس بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس نے اسے اپنی زین کے ساتھ باندھا اور شہر کی جانب ہو لیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ہرنی پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور اس کی صورت اور حرکات سے پریشانی اور غم کا اظہار ہوتا تھا۔ یہ عالم دیکھ کر سبکتگین کو اس بے زبان جانور پر بہت رحم آیا اور اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی اپنے بچے کی رہائی سے بہت خوش ہوئی، بچے کو ہمراہ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئی اور تھوڑی تھوڑی دیر چل کر سبکتگین کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ لیتی جیسے اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہو۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اسی رات کو سبکتگین نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبکتگین سے فرمایا، اے ناصر الدین، تو نے ایک بے زبان جانور پر جو رحم کیا ہے وہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے، لہٰذا اس کے صلے میں تجھے چاہیے کہ یہی طریقہ اختیار کر اور کبھی رحم کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، کیونکہ یہی طریقہ دین و دنیا کا سرمایہ ہے۔ اپنی موت سے چند روز پہلے سبکتگین نے شیخ ابو الفتح سے دوران گفتگو کہا، ہم انسان نازل شدہ مصائب کو دور کرنے کی تدابیر اور ابتلاؤں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہتے ہیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے قصاب کسی بھیڑ کو اس کے بال کترنے کے لیے پہلی مرتبہ پٹکتا ہے اور اس کے پاؤں مضبوطی سے باندھ دیتا ہے۔ بھیڑ اپنے اوپر ایک نئی اور عجیب و غریب مصیبت دیکھ کر زندگی سے مایوس ہو جاتی ہے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن قصاب اپنے کام سے فارغ ہو کر اسے آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ وہ خوشی سے اچھلنے کودنے لگتی ہے۔ دوسری مرتبہ قصاب پھر اسے پکڑتا ہے تو ایک شک و شبے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ خوف اور امید دونوں کا اسے خیال رہتا ہے، لیکن وہ یہ بھی خیال کرتی ہے کہ اسے ذبح کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی یہ امید بھی ہوتی ہے کہ گزشتہ موقع کی طرح اس بار بھی اسے رہا کر دیا جائے گا، اور جب قصاب اس کے بال کتر کر اسے آزاد کر دیتا ہے تو وہ پھر خوش ہو جاتی ہے اور خوف کا احساس اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب قصاب اسے ذبح کرنے کے خیال سے زمین پر گراتا ہے تو اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور وہ یہ خیال کرتی ہے کہ پہلی بار کی طرح اس بار بھی تھوڑی سی دیر کے لیے اس کی آزادی سلب کی گئی ہے اور کچھ لمحوں کے بعد وہ پہلے کی طرح آزاد ہو جائے گی۔ وہ بے خبری اور بے خوفی کے عالم میں رہتی ہے اور اس عالم میں اس کے گلے پر چھری پھیر دی جاتی ہے اور وہ دنیا سے گزر جاتی ہے۔ ہم انسان بھی چونکہ ہمیشہ طرح طرح کی مصیبتوں اور نت نئے امراض میں آئے دن مبتلا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہر مصیبت اور ہر مرض میں اس سے رہائی کا خیال کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخری وقت موت کا پیغام لے کر آتا ہے اور اسی غفلت کے عالم میں ہمارے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر ہمیں اس دنیا سے لے جاتا ہے۔ بہرحال امیر ناصر الدین سبکتگین کا انتقال ہوا تو اس کا چھوٹا بیٹا امیر اسماعیل جو سبکتگین کی بیٹی
کے وطن سے پیدا ہوا تھا، اس کے ہمراہ موجود تھا اور بڑا بیٹا محمود نیشاپور میں تھا۔ ہمراہی سرداروں نے اسماعیل کو بلخ میں لے جا کر تخت نشین کیا۔ محمود نے نیشاپور سے بھائی کو لکھا، میں بڑا ہوں، تم چھوٹے ہو، مناسب یہ ہے کہ تخت مجھ کو ملے اور تم میری اطاعت کرو تاکہ ملک میں فتنہ برپا نہ ہو سکے۔ تم ناتجربہ کار ہو، امور سلطنت کا بار تم سے نہ اٹھ سکے گا۔ میں تمہارے لیے یہ رعایت روا رکھتا ہوں کہ تم کو بلخ اور خراسان کا مستقل حاکم بنا دوں گا، لیکن دارالسلطنت غزنی اور بقیہ تمام علاقے میرے تصرف میں ہوں گے۔ اسماعیل بن سبکتگین نے اس مناسب تجویز اور ملک کی تقسیم کو نامنظور کیا اور لڑائی پر آمادہ ہو گیا۔ آخر لڑائی ہوئی اور اسماعیل گرفتار ہو کر محمود کے سامنے پیش کیا گیا۔ محمود نے اس کو عزت اور آرام کے ساتھ نظر بند کر کے ایک قلعے میں رکھا اور خود باپ کے ملک کا مالک ہوا۔ محمود اور اسماعیل کے تنازع میں 6 مہینے سے زیادہ مدت صرف ہوئی۔ اسماعیل کی طرف سے مطمئن ہو کر اور سلطنت غزنی کا فرمانروا بننے کے بعد اگر محمود کو جیپال سے لڑنے کا شوق ہوتا تو سب سے پہلے دریائے سندھ کو عبور کر کے پنجاب پر حملہ آور ہوتا، لیکن ان کو 3 سال تک جیپال کا خیال بھی نہ آیا، جب تک جیپال خود ہی اس کے ملک پر حملہ آور نہ ہوا۔ جیپال جہاں سلطنت غزنی پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف تھا، وہاں محمود نے تخت نشین ہوتے ہی بخارا کے سامانی سلطان منصور سے اس امر کی شکایت کی کہ بلخ اور خراسان کے امیرائی اب میرا حق ہے۔ آپ نے خراسان میں اپنی طرف سے ایک شخص بگتوزین نامی کو امیر امرا مقرر کیا۔ اس کا جواب منصور سامانی کی طرف سے محمود کے حسب منشا نہ آیا تو محمود نے لشکر فراہم کر کے خراسان کو بزور شمشیر اپنے قبضے میں لانا چاہا۔ بگتوزین نے محمود کے مقابلے کی ہمت اپنے اندر نہ دیکھ کر منصور سامانی کو لکھا۔ منصور سامانی خود بخارا سے لشکر لے کر خراسان کی حفاظت اور محمود کے مقابلے کو روانہ ہوا۔ محمود اس خوف سے کہ لوگ مجھ کو نمک حرام کہیں گے، منصور سامانی کے مقابل نہ ہوا اور نیشاپور میں قیام کر لیا۔ بگتوزین نے منصور سامانی کو جو اس کی امداد کے لیے آیا تھا موقع پا کر قتل کر دیا اور اس کی جگہ ایک ناتجربہ کار نوعمر لڑکے عبد الملک کو تخت نشین کر کے خود بخارا کی سلطنت کا مالک بن گیا۔ محمود نے یہ خبر سن کر حملہ کیا۔ بگتوزین شکست کھا کر بھاگا، دوسرے سردار عبد الملک کو لے کر بخارا چلے گئے۔ وہاں ترکستان کے بادشاہ ایلخ خان نے بخارا پر حملہ کر کے عبد الملک سامانی کو قتل کیا اور اس طرح سامانی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ محمود نے خراسان پر قابض ہو کر ہرات، بلخ وغیرہ کا انتظام کیا۔ ان تمام ہنگاموں میں 3 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اس کے بعد محمود ہرات سے سیستان کی جانب آیا، جہاں صفاری خاندان کا آخری بادشاہ خلف بن احمد جو یعقوب بن لیث صفار کا نواسہ تھا فرما روائی کر رہا تھا۔ خلف بن احمد کے قبضے میں سستان اور مکران کے صوبے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو جو اس کے لشکر کا سپہ سالار اور رعایا میں ہر دل عزیز تھا بغاوت کے شبے میں نہایت ظالمانہ طور پر قتل کیا تھا، لہذا سستان کی رعایت نے محمود غزنوی کے پاس خلف بن احمد کے مظالم کی شکایت کی اور اس کے کرامتی ہو جانے کا حال لکھ کر درخواست کی کہ آپ اس ملک پر چڑھائی کریں۔ محمود نے سیستان پہنچ کر خلف کو محصور کر لیا۔ اس نے اپنے آپ کو محمود کے حوالے کر دیا اور رحم کی درخواست کرتے ہوئے محمود کو سلطان کہہ کر مخاطب کیا۔ مورخین کہتے ہیں محمود کو سلطان کا لفظ بہت پسند آیا اور اسی روز سے اسے سلطان کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ خلف چونکہ کرامتی ہو چکا تھا لہذا اس کو اپنے ہمراہ غزنی لا کر نظر بند کیا۔ وہاں وہ 4 سال تک بحالت نظر بندی زندہ رہا۔ اس طرح سامانی خاندان کے بعد ہی خاندان صفاریہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بخارا ایلخ خان کے قبضے میں آ چکا تھا۔ فارس، آذربائیجان اور بغداد کے دربار خلافت پر ولیمی قابض تھے اور محمود کو یہ فکر درپیش تھی کہ منگولوں اور ولیمیوں کے خطرے سے محفوظ رہنے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایلخ خان کے پاس ایلچی بھیج کر اس سے مصالحانہ دوستانہ مراسم قائم کر لینا مناسب سمجھا، مگر یہ دوستی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ ایلخ خان سے دوستی پیدا کرنے کے بعد سلطان محمود نے خلیفہ بغداد قادر باللہ عباس کی خدمت میں درخواست بھیج کر
اقرار اطاعت کیا اور خلیفہ سے سند حکومت کی استدعا کی۔ خلیفہ نے سلطان کے پاس ایک گراں بہا خلعت بھی بھیجی اور امین الدولہ کا خطاب بھی عطا کیا۔ جہاں تک سلطان محمود غزنوی کی پیدائش کا تعلق ہے تو کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کی ماں ایک زابلی شریف کی بیٹی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں سلطان محمود زابلی بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود 2 نومبر 971 عیسوی میں عاشورہ کی رات پیدا ہوئے۔ سلطان محمود کے پیدا ہونے سے ایک گھڑی پہلے ان کے باپ سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتش دان کے اندر سے ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ ساری دنیا اس کے سائے میں آ گئی۔ سبکتگین کی جب آنکھ کھلی تو اس خواب کی تعبیر کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص نے آ کر محمود کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ خبر سن کر سبکتگین کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ وہ اپنے خواب سے، جس کی ابتدا اور انتہا بہت اچھی تھی، بہت خوش ہوا اور امیدیں قائم کی اور اس لڑکے کا نام محمود رکھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک عظیم الشان حکمران ہوا اور ان کی سلطنت یہاں تک وسیع ہوئی کہ ایک عالم نے ان کے انصاف کے سائے میں آرام اور راحت حاصل کی ہے۔ مزید اقساط جاری ہیں۔ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔